کیا ہے میرے بھائی؟ ذرا سی دنیا، ذرا سی زندگی کے چکر میں لگے، اور کوشش کیا ہے ہم لوگوں کی، اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ الہاکم التکاثر، یہ سورت آپ نے سنی ہوگی، نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر، کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں کوئی یاد بھی ہو؟ الہاکم التکاثر، زیادتی کی لالچ نے، زیادتی کی لالچ نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں برباد کر دیا۔ الہاکم التکاثر، زیادہ کے چکر میں لگے رہے، تم ہلاک ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی اپنی قبروں کے اندر آ گئے، یعنی تمہیں موت آ گئی، تم مر گئے، زیادتی کے چکر میں تم ہلاک ہو گئے۔ زیادہ ہو جائے، کیسے زیادہ ہو جائے؟ تھوڑا ہے تو بہت ہو جائے، بہت ہے تو اور بہت ہو جائے۔ ایک تو زیادتی یہ ہے۔ دوسری زیادتی یہ ہے کہ سامنے والے کے پاس میں جتنا ہے میرا اس سے زیادہ ہو جائے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اب لگے ہوئے ہیں اسے ہرانے کے چکر میں، لگے ہوئے ہیں اس کو کم کرنے کے چکر میں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے چکر میں، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور تیسری زیادتی یہ ہے کہ انسان کے پاس مال آ رہا ہے، خوب بٹور رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، پھر لوگوں کے اندر فخر بھی کر رہا ہے کہ تم کیا کر پائے ہو جو میں نے کیا۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی زیادتی ہے۔ الہاکم التکاثر، اسی زیادتی نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں برباد کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کے اندر آ گئے، تم نے اپنی قبریں دیکھ لی، تمہیں قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اب اس کے آگے کی 4 آیتیں 5 آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہاں یقیناً تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں علم یقین ہو جائے گا، لترون الجحیم، اور جب تم جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، تو آنکھوں کا بھی یقین ہو جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس کے بعد تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال بھی پوچھا جائے گا۔ اب غور کیجئے سورت پر، ایک ہی بات کو 4 انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے، پہلی بات وہی ہے، دیکھیے انداز دیکھیں، ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں یقینی علم ہو جائے گا، یہ بھی وہی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، تو آنکھوں کا بھی یقین ہو جائے گا۔ ایک ہی بات کو 4 انداز میں بیان فرمایا۔ انسان کی زندگی کے مراحل دیکھ لو، پہلی چیز تم جان لو گے، کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے۔ انسان کب جانتا ہے کہ ہائے ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو مال بڑھانے کے چکر میں رہے؟ کب؟ جب انسان کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، ڈاکٹر کے یہاں بھاگا بھاگا پہنچا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود نہیں چل سکتا، گاڑی میں ڈال کر لے جایا جا رہا ہے، ایمبولینس میں ڈال کے لے جایا جا رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے، آئی سی یو میں بھرتی ہے، ڈاکٹر کے یہاں پہنچے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ لا علاج بیماری ہے۔ مسلمانوں غور سے سننا، ڈاکٹر کہنے لگے یہ لا علاج بیماری ہے، حاجی صاحب آپ کتنا بھی زیادہ پیسہ خرچ کر دو، آپ کتنی بھی زیادہ پیسے کو پانی کی طرح بہا دو، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر میں ہی نہیں، یہاں سے لے کے لندن امریکہ بھی چلے جاؤ اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دو، یہ تمہاری بیماری کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یا آپ کی بیماری نہیں جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، آج بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، ڈاکٹر منع کر رہے ہیں لا علاج بیماری ہے، ہاتھ ہلانے کی کوشش کر رہے ہو ہاتھ نہیں ہل رہا ہے، پیر ہلانے کی کوشش کر رہے ہو پیر نہیں ہل رہا ہے، فالج زدہ و فالج کا اثر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کلا سوف تعلمون، قریب تم جان لو گے۔ اب انسان کو ہوش آیا کہ ارے یہ کیا ہوا، ہم نے ساری زندگی تو دولت اکٹھا کرنے میں نکال دی، ہم نے ساری زندگی تو دولت کو اکٹھا کیا ہے، لیکن آج یہ دولت میرے کسی کام نہیں آ رہی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے
اب جان رہا ہے یہ دولت تو میرے کسی کام کی نہیں، ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے لیکن یہ علاج میرا نہیں کروا پا رہی ہے، یہ بیماری تو میری ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کلا سوف تعلمون، جان لو گے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، ساری زندگی دولت اکٹھا کرنے میں لگا دی، اور آج جب میں بیمار ہوا تو یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتا ہے ہاں ان قریب تم پھر جان لو گے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ آیا، موت کا فرشتہ سامنے نظر آ رہا ہے، انسان کی روح نکلنے کا وقت ہے، موت آ رہی ہے، روح نکلنے کا وقت ہے۔ آج دولت اس کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے، سامنے موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے تو اپنی ساری زندگی دولت بڑھانے میں، دولت کو اکٹھا کرنے میں لگا دیا، لیکن یہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ دولت تو مجھے اس سے بچا نہیں سکتی، یہ دولت تو مجھے موت کے فرشتے سے بچا نہیں سکتی، میری موت کو روک نہیں سکتی۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ فرما رہا ہے ان قریب تم جان لو۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً تمہیں علم ہو جائے گا۔ یہ تیسرا مرحلہ انسان کی زندگی میں جب آتا ہے، جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، تختے لگا دیے گئے، مٹی اوپر سے ڈال دی گئی، اور یہ سارے جو دفن کرنے کے لیے گئے تھے وہاں سے واپس آ گئے۔ اب سوال کرنے والے دو فرشتے قبر کے اندر پہنچے، جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قبر میں اتار دیا گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سامنے فرشتے بھی آ گئے، علم الیقین، ایسا علم ہو گیا جو پورا یقینی ہے، آج میری دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے، ہم نے اپنی ساری زندگی دولت بنانے میں، بڑھانے میں، کمانے میں لگا دی ہے، علم الیقین، لیکن آج معلوم ہو گیا یہ دولت میرے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک ہی بات کو چار طریقے سے فرمایا۔ چوتھا مرحلہ کب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، میدان محشر میں کھڑے ہو گے اور دیکھ لو گے سامنے جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِینِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ، پھر اپنی آنکھوں کا یقین ہو جائے گا، آنکھوں سے دیکھ لو گے سامنے جہنم ہے۔ لیکن فرشتے تو رشوت نہیں لیتے، اللہ کی یہاں تو رشوتیں چلتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ سامنے جہنم ہے اور ہم نے تو اپنی ساری زندگی دولت کمانے میں لگا دی ہے۔ الہاکم التکاثر، اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں زیادتی نے، مال کی زیادتی نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی، اپنی قبروں کے اندر پہنچ گئے۔ یہ ہے میرے بھائی یہ دنیا۔ اور آخری آیت دیکھو، اللہ فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور ایسا نہیں ہے کہ تم نے دنیا بہت کمائی اب تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس دولت کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ہم اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، ہم نے دنیا کے اندر تمہیں جو بھی دیا تھا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ آیت نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کا کھانا کھجور، پانی، موٹا، جھوٹا، اس طریقے کا ان کا کھانا تھا۔ اونٹ پہ سفر کرتے تھے، چھوٹے سے گھر ہوا کرتے تھے، کچے مٹی کے، اس میں رہا کرتے تھے، چٹائیوں پر سویا کرتے تھے۔ لیکن ایسے لوگوں کی جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ثم لتسألن
यौमइज़िन अनिन नईम, हम तुमसे इन नेमतों के बारे में भी सवाल करेंगे। गौर करने की बात है, जिनका खाना खजूरें हो, जिनका खाना कभी है कभी नहीं है खाने के लिए, जिनके घर में 2-2 महीने के लिए चूल्हे न जलते हो, जिनकी सवारी ऊंट हो, जिनके रहने के लिए कच्चा सा छोटा सा मकान हो, जिनके सोने के लिए चटाइयाँ हो, उनसे अल्लाह ताला कहे हम तुमसे नेमतों के बारे में क़यामत के दिन सवाल करेंगे। मुसलमानों जरा अपने ऊपर गौर कर लो, आज हमारे पास में अल्लाह की कौन सी नेमत नहीं है। सर्दियों का मौसम है, गीजर घर में लगा हुआ है, हीटर घर में लगा हुआ है, गर्मी का मौसम आया, एसियां घर के अंदर लगी हुई है, सोने के लिए नर्म नाजुक गद्दे भी हैं, खाने के लिए बेहतरीन एक नहीं कई तरीके के खाने आज हमारे दस्तरखान पे लगे होते हैं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह ताला क़यामत के दिन नेमतों के बारे में सवाल तो हमसे भी करेगा। तो दुनिया की जिंदगी खेल और कूद के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा मामला क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने आदम का हाल क्या है? माली माली, मेरा माल, बस उसका काम यही रह गया है। प्यारे नबी फरमाते हैं लेकिन उसका माल क्या है? इतना जो उसने खाया फाफ नहीं था और खत्म हो गया, वलबिस्ता, और उसने पहन लिया, फावलैता, और पुराना हो गया, बोसीदा हो गया, वतसद्दक़ता, और उसने सदका कर दिया, फ़अमज़ैता, जो अल्लाह की यहाँ जमा हो गया, अल्लाह की यहाँ पहुंच गया। यही तो है इंसान का माल। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, पहन सकते हैं, या सदका करके अल्लाह ताला की यहाँ लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सारी जिंदगी गुजर किस में रही है? माल माल माल, मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। बहुत गौर से सुनना है साथी करीम भगवान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और तुम में से हर आदमी जान ले, देख ले, गौर कर ले, मा क़द्दमत लिग़द, कि उसने आने वाले दिन के लिए क्या भेज रखा है, क्या तैयारी कर रखी है। ये आने वाला दिन कौन सा है? आज इतवार है क्या? आज इतवार है ना? तो आने वाला दिन सोमवार की बात चल रही है। इस आयत के अंदर जो ये कहा गया है कि आने वाले दिन के लिए देख ले क्या तैयारी की है, तो क्या सोमवार के लिए आपने क्या तैयारी की है? या सोमवार का दिन है तो मंगल के लिए आपने क्या तैयारी की है? नहीं, ये तो आप भी जानते होंगे कि अल्लाह ने आने वाला दिन किसको बताया? क़यामत के दिन को बताया। ये दुनिया आज का दिन है और आखिरत की जिंदगी कल का दिन है। और आप जानते हैं आज अमल का दिन है, हिसाब का दिन नहीं है, और कल हिसाब का दिन होगा, अमल का दिन नहीं होगा। गौर करिए मेरे भाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत, क्या तैयारी की है, क्या भेजा है, क्या पेश किया है। मेहमान आते हैं ना आपके यहाँ, तो आपको लगता है मैं क्या क्या पेश कर दूं, ये भी खिला दूं, वो भी खिला दूं, ये भी दे दूं, वो भी दे दूं, क्या क्या मैं इसके सामने रख दूं। मा क़द्दमत, क्या क्या मैं दे दूं। क़यामत के लिए भी यही है, मा क़द्दमत लिग़द, तुमने क्या क्या दिया है, क्या तैयारी की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, क्या दिया है, क्या तैयारी की है। अल्लाह फरमाता है जब क़यामत का दिन होगा, आसमान फट जाएगा, वइज़ल कवाकिबुंतसरत, और ये सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, समंदर के अंदर आग लगा दी जाएगी, वइज़ल कुबूरु बुअसिरत, और कब्र के अंदर से लोग उठने लगेंगे। अल्लाह आगे फरमा रहा है, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, देखिए वही लफ्ज़ यहाँ पर भी आ गया, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। उस दिन हर इंसान जान लेगा कि उसने आगे और पीछे क्या अमल किए हैं। एक और जगह अल्लाह फरमा रहा है, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा,
क़यामत के दिन इंसान को समझ में आ जाएगा, यतज़क्करुल इंसान, इंसान समझ जाएगा, व अन्ना लहु ज़िक्रा, अल्लाह फरमाता है लेकिन आज तेरे समझने का क्या फ़ायदा, आज अगर तुझे होश आया तो क्या फ़ायदा, व अन्ना लहु ज़िक्रा, आज तेरे नसीहत हासिल करने का क्या फ़ायदा। उस दिन इंसान क्या कहेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ तैयारियां कर ली होती, काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ भेज रखा होता। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, आने वाले दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है, इस बात पर गौर कर लो। तो क़यामत करीब है, मौत का कोई भरोसा नहीं है, और आखिरत का आना यकीनी है। इस ताल्लुक से जितनी लंबी बात की जाए मेरे भाइयों, बहुत लंबी बातें हो सकती हैं। मैं और बातें छेड़ूंगा तो और बात लंबी होती चली जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि नसीहत के लिए हमारे और आपके लिए इतनी बातें बहुत हैं। कोशिश ये करो कि सुनने सुनाने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। ये बात यहाँ से लेकर जाइए कि ये 60 साल 70 साल ज़िंदगी है, उसके बाद ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी शुरू होगी। और ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी थी ना, कि हर आदमी देख ले कि उसने आने वाले दिन के लिए क्या भेजा है, तो अल्लाह ने आज इस ज़िंदगी को आज का दिन कहा और आखिरत की ज़िंदगी को कल का दिन कहा है। तो जिस तरीके से आज के बाद कल का आना यकीनी है, इस तरीके से जिंदगी के बाद आखिरत का आना भी बोलो